نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لخت جگر، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس عمر کو پہنچے کہ قرآن کہتا ہے معہ السعی، ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی ان کی عمر ہو چکی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 9 سال کی کم و بیش آپ کی عمر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ ہاتھ بٹانے لگے تھے اور کام کے اندر ساتھ دینے لگے تھے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور ایک مزاج پوری دنیا کے انسانوں کو دیا کہ جب بھی دعا کرو تو کامل دعا کرو۔ کامل دعا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اولاد مانگنا، اور ایک ہوتا ہے نیک اولاد مانگنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اولاد کی دعا نہیں کی تھی، بلکہ دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین۔ صالحیت یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ عز و جل صالح اولاد عطا کر دے تو گویا وہ صالح اولاد صالحیت کی بنیاد پر پوری زندگی پاکیزہ گزارنے کی طرف آمادہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اگر کوئی مومن صالح ہو تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو صالحیت کی دعا، قرآن مقدس کے اندر اولاد کے سلسلے میں 2 دعاؤں کا غالباً ذکر ہے۔ ایک دعا تو رب ہب لی من الصالحین ہے، اور ایک دعا ہے
دو تین دعائیں، ایک دعا یہ بھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ایک دعا بہت عظیم دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ میں سمجھتا ہوں اس لفظ قرۃ اعین کے اندر اتنی جامعیت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ گویا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی بیوی اور بچے کی دعا کر رہا ہے کہ جو بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نیک ہو لیکن نافرمان ہو، بچہ عبادت گزار ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں، کبھی بچہ نیک بھی ہو عبادت گزار بھی ہو لیکن جو ہے وہ بیوی کا غلام ہو۔ غرض کہ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، ماں باپ کو جھڑکنے والا ہو، بدتمیزی کرنے والا ہو، تو اس اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ تو اس دعا کے اندر گویا قرۃ اعین کی دعا کے اندر ہر قسم کی بھلائی کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ ایسا بچہ جسے دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، اس میں صالحیت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، علم بھی ہو، ساری چیزیں، ساری خوبیاں اس کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، تو ان کی دعا کا کیا کہنا، رب ھب لی من الصالحین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پروردگار نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے بھی ایک حلم و بردبار بچے کی بشارت عطا فرما دی، خوشخبری عطا فرما دی۔ اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ قرآن مقدس کی روشنی میں پڑھیں گے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے رب کی قدرت وہاں پر قدم قدم پر اس طریقے سے عیاں ہوتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ رب کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ انسان کے لیے ہر چیز ناممکن ہو سکتی ہے لیکن رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا کہ ساتھ دے، دوڑ سکے، سپورٹ کر سکے، کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ اب ایسے میں اللہ نے فرمایا خواب کے اندر ذبح کرنے کے حوالے سے۔ اب آپ سوچیں کہ اس بچے کو جب باپ نے یہ کہا ہوگا، اب یہاں یاد رکھیں قرآن میں جس کسی نے بھی اپنے بیٹے سے کلام کیا ہے، جس باپ نے بھی، چاہے حضرت لقمان ہوں چاہے حضرت ابراہیم ہوں، سب نے یا بنیہ سے ہی کہا ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہاں سے انداز دیا جا رہا ہے اس طریقے سے اپنے بچے سے گفتگو نہ کریں، اے پتہ نہیں کیا کیا آج تو کہتے ہیں، اس طریقے سے نہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ، یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ پتہ چلا کسی نیک کام کو کرنے سے پہلے جس کے اندر بیٹے کی بھی شمولیت ہو، بیٹے سے مشورہ کر لینا ضروری ہے، ضروری ہے، مشورہ کیا۔ فانظر ماذا تری میں یہ پہلو اجاگر ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کریں، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ میں نے تو یہ خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ یہاں تھوڑا سا میں سمجھا دوں، کل جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب 8ویں ذی الحجہ کو دیکھا، ذبح کرنے سے متعلق، اور اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ تو آپ تھوڑے سے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب ہے، وسوسہ ہے، حقیقت ہے، حکم ہے۔ پھر دوسری رات یعنی 9ویں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا، تو پھر آپ نے پہچان لیا، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہچان لیا۔
اور 10ویں کو آپ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو اسی لیے اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ اب اس کے بعد اپنے بیٹے سے تو آپ نے پوچھ لیا، یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کی ہماری سب کی جو کوتاہی ہے، اس کوتاہی سے دور رہتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو 2 چیزوں کی تربیت ہمیشہ کیا کریں، پہلی چیز ہے نماز اور دوسری چیز ہے صبر۔ نماز اور صبر، یہ 2 چیزیں بچوں کو بچپن ہی سے پلا دیا کریں۔ کوئی تکلیف ہو، بیٹے ذرا مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ لو، کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹا 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اور دوسری چیز ہے صبر، اس لیے کہ قرآن نے بڑی سی بڑی مصیبت کے حوالے سے مدد مانگنے کے 2 ذریعے بتائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ 2 چیزیں، اگر بچے کو یہ 2 چیزوں کی عادت پڑ جائے تو یہ بچہ کبھی تنہا نہیں رہے گا، اللہ عز و جل کی رحمت و نصرت ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسا صبر سکھایا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ گلے پہ چھری، اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے بارے میں باپ کہہ رہا ہے، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت فعل، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے نا اسے کر گزریے، اسے کر گزریے۔ اور پھر یہ بڑائی نہیں بیان کر رہے، ارے آپ کیجئے دیکھا جائے گا، آپ دیکھیے گا میں کچھ نہیں کروں گا، میں شور نہ انداز دیکھیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انشاء اللہ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر انسان خود سے کچھ سوچے کہ میں یہ کر گزروں گا، نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تبھی کوئی چیز پاسبل ہو سکتی ہے۔ اسی کو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، یہ کہو اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں۔ ہمارے یہاں تو ہیکڑی ہانکنے میں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، ارے انشاءاللہ تو غائب ہو گیا ہے، بالکل رخصت۔ خیر، تو آپ نے کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ مجھے اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ پتا چلا کہ صبر اتنا پلا دیا گیا تھا کہ 9 سال کی عمر کا بچہ بھی گلے پر چھری باپ اگر چلائے تو اس وقت کے حوالے سے جس وصف کا ذکر کر رہا ہے وہ وصف ہے صبر کا وصف، صبر کا وصف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اپنی گردن، اپنا سر، اپنی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اسے قیامت تک کے لیے اللہ عز و جل نے بعد والوں کے لیے جاری فرما دیا، اور پھر جو ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انک ذالک نجزی المحسنین، ہم بھلے کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، صدیاں نہیں، 1-2 صدی نہیں،
3000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، یہ سنت ابراہیمی آج بھی زندہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کیا یہ صرف ایک دمبے کی قربانی تھی؟ بس اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ صرف ایک نشانی ہے، سمبول ہے جانور کو ذبح کرنا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگو، میں نے میرے جس ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، بھلے میں نے بڑھاپے میں اس کو بیٹا دے دیا، لیکن اگر میں اس بیٹے کی قربانی کا حکم دوں تو میرا یہ خلیل یہ نہیں سوچے گا کہ میرا یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میرے لیے سپورٹ کرے گا۔ نہیں، میرے ابراہیم کو ایسی حالت میں بھی اگر بھروسہ ہے تو اپنے رب قدیر ہی پر بھروسہ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بڑی قربانی طلب کی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایک جملہ بھی کہیں قرآن کے اندر یہ نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہو مولا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر اس کو بھی میں نے ذبح کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہ قطعی طور پر نہیں، بلکہ آمادہ ہو کر یہ گویا کہ بتا رہے ہیں اپنے رب سے، مولا کل بھی بھروسہ تجھ پر تھا اور آج بھی بھروسہ تجھی پر ہے۔ اس لیے مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسری چیز، اولاد سے انسیت ہوتی ہے، بڑی منت و سماجت اور بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن یہ ثابت کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ میرے رب کے حکم پر عمل کرنا پسند ہے، اس لیے کہ پروردگار جل جلالہ کی فرما برداری ہی اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے مال اور اولاد دونوں کو آزمائش بتایا، اور بہت سارے اپنی اولاد کی خاطر ہی بھٹک جاتے ہیں اور غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت میرے مولا تجھ سے زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ تیری محبت ہے۔ اب حدیث مبارکہ، یہ تو ایک قربانی کی بات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا، تو صحابہ پوچھتے کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پتہ چلا ایک قربانی کا سوال نہیں ہو رہا ہے وہاں پر، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پتہ چلا ایک بیٹے ہی کی وہاں پر قربانی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیاں تھیں۔ اسی لیے پوچھا ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جتنی بھی قربانیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں قرآن کی آیت پیش کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان کو جو بھی مقام ملتا ہے اور جو بھی نعمت ملتی ہے وہ قربانی کے بعد ملتی ہے، قربانی سے پہلے نہیں، قربانی کے بعد، قربانی کے بغیر نہیں۔ وہاں کیا قربانیاں تھیں؟ خواہش کی قربانی تھی، انا کی قربانی تھی، تمنا کی قربانی تھی، اولاد کی قربانی تھی، وطن کی قربانی تھی۔ اتنی قربانیاں حضرت ابراہیم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری قربانیوں کو سوچو کہ کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی۔ اللہ نے فرمایا بے آب و گیا وادی کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی۔ ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کے لیے تیار ہو کے خواہش قربان کر دی انہوں نے۔ اور پھر انا کی قربانی، مولا تو نے مجھے خلیل بنایا ہے،
اتنا بڑا مرتبہ دے کر تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں میرے بیٹے کو قربان کروں؟ نا مولا میرا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ یہ ہے قربانیاں۔ تو جب ہم جانور، اس کو سمجھو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، پائے اوپر بھیج دینا، کلیج ادھر بھیج دینا، یہی سب ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو کبھی یہ نہ فرمایا جاتا کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہ خواہش کی قربانی ہے، یہ مال کی قربانی ہے، تمناؤں کی قربانی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو مال قربانی کے جانور کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے اس مال سے زیادہ اللہ کو کوئی دوسرا مال پیارا نہیں ہے۔ اتنا، اور اس دن کا عمل سب سے بڑا اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ قربانی ہے۔ بس لیکن کیا کیا جائے، کھانے پینے کے شوق نے اور تمنا نے اس حد تک ہمیں کھانے پینے کا رسیا بنا دیا کہ اب کہیں بھی جاؤ تو صرف اسی چیز کی فکر رہتی ہے۔ قربانی میں بھی یہی فکر۔ تو جب قربانی کریں اس وقت یہ تصور ہونا چاہیے، میں آج صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی خواہش کی قربانی کر رہا ہوں، مال بھی اللہ کے لیے اور میں بھی اللہ کے لیے۔ آج سے جو کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بہت تفصیل سے آج بیان کرنا تھا اس پر، لیکن میں بہت مختصر سے گفتگو، بس ایک آیت میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ قربانیوں کے بعد ہی اللہ مقام عطا کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ آیت کا ربط بتاتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تو آپ نے اس آزمائش میں وہ پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ پتہ چلا بغیر قربانی کے کوئی مرتبہ مل ہی نہیں سکتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ سوتے سوتے مرتبہ چاہیے، کہاں سے ملے گا؟ اور اس بابا گیری کے دور کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اللہ ہی خیر فرمائے۔ قربانی بہت بڑی شرط ہے، بہت بڑی شرط ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیے گا، آپ جتنا دین کی طرف زیادہ بڑھتے جائیں گے آپ سے اتنی ہی بڑی قربانی کا مطالبہ ہوتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے مرتبے کو اور مقام کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا دست۔ اسی لیے سب سے زیادہ امتحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور سب سے بڑا مرتبہ بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے پہلے یہ نیت، اور خاص طور پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا مخصوص جانور کو۔ دیکھیے قربانی کیوں کرنا ہے، میری آواز دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی لوگ سن رہے ہیں، تو سب اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ قربانی کے حوالے سے کیا فرمایا، کیا نیت ہونی چاہیے؟ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا، یہ ہے در حقیقت قربانی۔ مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو پتہ چلا یہ قربانی اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، یہ گولڈن اپورچونٹی ہے، گولڈن چانس ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ عز و جل رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے تو قرآن نے کیا خوب کہا، وَاذْكُرْ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ یہ معمولی اسماعیل نہیں ہے،
یہ وہ اسماعیل ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے میں پورے اترے اور سچے اترے۔ ہر رسول وعدے میں سچے ہوتے ہیں، لیکن جن کی پشت سے مصطفیٰ جنم لینے والے ہوں اس حضرت اسماعیل کے وعدے کی وفا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کی اگر آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، سب کو جتنی خوبیاں اللہ نے الگ الگ عطا کی تھیں، اگر ان ساری خوبیوں کے گلدستے کو دیکھنا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، سب جو الگ الگ خوبی رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کی واحد ذات وہ ذات ہے کہ سارے نبیوں کی خوبیوں کا اگر کوئی مجسمہ ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ جس رسول میں اللہ نے ساری خوبیاں عطا فرما دیں، اپنے فضل سے اس رسول کے امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اچھوں کی قربانی کے صدقے میں ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں بلبل باغ مدینہ کی طرف سے بھی سلام۔ ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو ویڈیو کال کے ذریعے وہ حرم شریف کے پاس سے بات چیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو بھی حج کی سعادت اور حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔